شیر اپنی جگہ اسی انداز سے کھڑا میری جانب گھور رہا تھا۔ میں بھی پتھر کا بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شیر کو ہلاک کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جنگل شیروں سے بھرا پڑا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آدم خور کے بجائے کسی اور بے گناہ شیر کو اپنی رائفل کا نشانہ بنا دوں۔ فائر کرنے سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، عام شیر یا آدم خور شیر۔ شیر نے ایک لمحے کے لیے چاند کی طرف دیکھا، اور عین اسی وقت میں درخت سے چند قدم آگے نکل کر شیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ آدم خور ہے تو ضرور میری طرف لپکے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ کوئی شریف شیر تھا۔ ایک نرم سی وارننگ والے انداز میں وہ غررایا اور پھر مڑ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، ڈونلڈ کو آواز دی کہ وہ درخت سے نیچے اتر آئے۔ ڈیڈی، کیا آپ کو بالکل پتہ نہ چلا کہ شیر آپ کے پیچھے ہے؟ شکر کریں کہ وہ آدم خور نہیں تھا۔ ہاں بھائی، اس وقت تو تم نے کمال کر دیا۔ بالکل، مجھے بالکل پتہ نہ چلا کہ شیر اس طرح پیچھے سے آ جائے گا۔ بہرحال وہ ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے شیرنی کی آواز نکال کر اسے بے وقوف کیوں بنایا۔ ڈیڈی، اب بیلوں کا تو کچھ کیجیے، کہیں شیر ان پر حملہ نہ کر دے۔ بیل زیادہ دور نہ جائیں گے کیونکہ شیر آس پاس پھر رہا ہے اور انہوں نے اس کی بو پا لی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے کسی جانور کے دوڑنے کی آواز آئی۔ جانور وزنی تھا، کیونکہ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ یہ یقیناً ہمارے بیلوں میں سے ایک بیل تھا۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ وہ زور زور سے ڈکراتا، چھلانگیں لگاتا اور وحشیانہ انداز میں بھاگتا ہوا نہر کے پرلے کنارے پر نمودار ہوا۔ چاند کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم خون سے لت پت۔ شیر نے ہمیں چھوڑ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر فوراً یہ خیال غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ نہر کے پرلی طرف جھاڑیوں کو چیرتا ہوا ایک خونخوار اور لمبے قد کا چیتا نکلا اور بیل کی طرف لپکا۔ ڈونلڈ نے فائر کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیا کرتے ہو؟ بیل اب ہمارے کسی کام کا نہیں، اس لیے چپ چاپ چیتے اور بیل کی لڑائی دیکھو۔ وہ آسانی سے چیتے کا لقمہ بننے کو تیار نہ ہوگا۔ چیتے کی پھرتی اور برق رفتاری کا بیل کیا مقابلہ کرتا؟ ایک دم سے خونخوار چیتے نے بیل کا ٹیٹوا جبڑے میں دبا کر اسے نیچے گرا لیا اور اپنے پنجے اس کی پشت میں گاڑ دیے۔ مگر گاؤں کی فضا میں پلا ہوا طاقتور بیل بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے گردن کا اس طرح زور سے جھٹکا دیا کہ چیتا لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اب تو چیتے کے غصے اور طیش کی انتہا نہ رہی۔ اپنا بھیانک خون آلود منہ کھول کر گرجا اور بجلی کی طرح تڑپ کر دوبارہ بیل پر جھپٹا۔ بیل خون میں لت پت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ چیتے نے پنجے اس کے پیٹ پر مارے اور گردن منہ میں دبا کر جھاڑیوں کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ میں صبر کی تاب نہ رہی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے فائر کر دیا۔ فائر ہوتے ہی چیتا اچھلا اور گرجتا ہوا جھاڑیوں میں جا چھپا۔ اب وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس نے کئی بار جھاڑیوں سے نکل کر ادھر بیل کو گھسیٹنا چاہا، مگر ہر بار ڈونلڈ کی رائفل شعلہ اگلتی اور چیتا جھاڑیوں میں چھپ جاتا۔ غالباً وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہی شیر جسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا، ایک طرف سے نمودار ہوا اور چیتے کی پرواہ کیے بغیر بیل کی طرف بڑھا اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ بیل مرنے کے قریب تھا۔ درندے کو اپنے قریب پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر چیتے کے نوکیلے پنجوں نے اس کی اوجڑی باہر نکال دی تھی اور گردن تقریباً کٹ چکی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکا۔ شیر نے 2-3 پنجے مارے اور بیل ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے چیتے سے کہہ رہا ہو کہ ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے اپنا شکار چھین کر دکھاؤ۔ لیکن چیتا جھاڑیوں میں چھپا ہوا مسلسل غرا رہا تھا اور اسے شیر کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شیر اس مرتبہ بھی ہمارے نشانے کی زد میں تھا، مگر میں اسے مارنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ میں تو ان شیروں کا دشمن ہوں جو انسانوں کے لیے مصیبت اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، ورنہ میں شیر کو جنگل کا بادشاہ سمجھ کر اس کا پورا احترام اور عزت کرتا ہوں۔ باقی کی رات ہم نے درخت پر بیٹھ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی
ہم نے دوسرے بیل کی تلاش شروع کی۔ ایک بیل کو ہم نے شیر کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرے بیل کو ہم جوت کر بیرور کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد ہم نارنگیوں کے اس وسیع باغ میں داخل ہوئے جو بیرور اور جھیل مدک کے بالکل درمیان نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ باغ بالکل اجاڑ اور سنسان پڑا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نارنگیوں کا موسم نہ تھا، اور دوسری یہ کہ آدم خور کے ڈر سے باغ میں کام کرنے والے مالی، کلی اور دوسرے لوگ کام پر نہ آتے تھے۔ یہ باغ ایک انگریز ریٹائرڈ فوجی افسر کرنل جان سائمن کی ملکیت تھا، اور وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ باغ کے شمالی حصے میں بنے ہوئے کچھ کچے اور کچھ پکے چھوٹے سے بنگلے میں اس کی رہائش تھی۔ ان دنوں وہ عمر کی 70 منزلیں طے کر چکا تھا۔ جب ہم بیل گاڑی سے اتر کر بنگلے میں داخل ہوئے، وہ باہر آرام کرسی پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو خوشی سے اس کا جھریوں بھرا چہرہ تمتما اٹھا۔ ہمیں فوراً اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ملازم کو ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں جانتا ہوں تم آدم خور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ اس عمر میں میرا نشانہ خطا ہونے لگا ہے، اس لیے میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ چلو اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ دیکھ لو میرا باغ ویران پڑا ہے، کوئی شخص یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ میرے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے جا چکا ہے اور کل رات پھر ادھر سے گزرا تھا۔ کرنل سائمن آدم خور کے بارے میں تفصیلات سناتا رہا اور ہم ناشتہ کرتے رہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے آدم خور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی بعض نشانیاں یاد کر لی تھیں۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ آدم خور کی ہلاکت کی خبریں آ رہی تھیں۔ میرے تمام ملازم اس کی دہشت سے خوفزدہ تھے، کیونکہ کئی مرتبہ وہ باغ کے نزدیک بھی گھومتا پھرتا دیکھتا گیا تھا۔ راتوں کو تو اکثر ادھر سے گزرتا تھا۔ اس دوران وہ میرے ایک کلی کو موقع پا کر ہڑپ بھی کر گیا، اور کئی دن بعد اس کی لاش کے ٹکڑے جھیل مدک کے کنارے ایک نالے کے قریب پڑے ہوئے پائے گئے۔ ایک روز رات کو بندوق چلنے کے دھماکے اور شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ چاندنی رات تھی۔ میں نے باہر جھانکا، کیا دیکھتا ہوں کہ نیپالی گورکھا بندوق ہاتھ میں لیے اندھا دھند دوڑتا ہوا میرے مکان کی طرف آ رہا ہے، اور ایک قدآور اور انتہائی طاقتور شیر اس کے پیچھے ہے۔ شیر کا جبڑا زخمی تھا اور چہرہ خون سے بھرا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نیپالی نے اسے دیکھ کر اپنی گولی چلائی۔ گولی شیر کے جبڑے پر لگی، لیکن وہ گرنے یا بھاگنے کے بجائے نیپالی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ ممکن ہے وہ بچ جاتا، لیکن ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ بس آدم خور نے اسے چوہے کی طرح منہ میں دبایا اور چھلانگیں لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد میرے تمام ملازم بھاگ گئے اور انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں یہاں اکیلا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ آپ آدم خور کی کوئی خاص نشانی بتا سکتے ہیں؟ ڈونلڈ نے پوچھا۔ نشانی؟ سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ اس کا جبڑا ابھی تک زخمی ہے، بڑا دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے ایک روز دوپہر کے وقت اسی باغ میں پھرتے اسے دیکھا۔ اسے معلوم ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، اور شاید وہ میری ہی طاق میں ہے۔ جو ہی میں نے اپنی رائفل اٹھا کر فائر کرنے کا سوچا، وہ غراتا ہوا بھاگ گیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد ہم چونکہ بے حد تھکے ہوئے تھے، اس لیے کرنل سے اجازت لے کر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارا میزبان آدم خور سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ اگر یہ شخص اکیلا یہاں پڑا رہا تو تمام احتیاطوں کے باوجود آدم خور کسی دن اسے پکڑ لے گا۔ اس نے بتایا کہ شیر اس کی طاق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوڑھے کرنل کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس کا مکان بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ آدم خور کو داخل ہونے سے روک سکتا۔ معمولی لکڑی کے بنے ہوئے کمزور دروازے شیر کے ایک ہی دھکے سے یقیناً ٹوٹ جاتے۔ آدم خور کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو نگاہ میں رکھ لے تو اس وقت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کو ہلاک نہ کر لے۔ موقع پاتے ہی وار کرنے سے کبھی نہیں چوکتا۔ کرنل نے ہمیں بتایا کہ آدم خور اکثر رات کے وقت اس باغ اور جھیل مدک کے درمیانی علاقے میں پھرتا ہے۔ چنانچہ شام کی چائے پر جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا، آپ اپنی حفاظت کا کیا انتظام کرتے ہیں؟ یہ دیواریں
اور یہ دروازے ظاہر ہے آدم خور کو روک نہیں سکتے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے اب تک آپ کا صفایا کیوں نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر کرنل کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ آپ سچ کہتے ہیں، میرے بیڈ روم کا دروازہ بہت کمزور ہے، شیر چاہے تو اسے توڑ سکتا ہے۔ میں کل ہی بیرور سے کسی کو بلوا کر اسے مضبوط کرواتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنے بڑے لڑکے کو یہاں پہنچنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، وہ آج کل بنگلور میں کام کر رہا ہے، بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ وہ خود بھی اچھا شکاری ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی اچھی مدد کر سکے گا۔ یہ آپ نے اچھا بتایا، آپ اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کریں۔ اب ہم جنگل میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کرنل نے ہمیں نئی ٹارچیں دیں، ایک بڑے تھرموس میں چائے وغیرہ اور بسکٹ کا سامان دیا اور باغ کے آخری کنارے تک الوداع کہنے کے لیے آیا۔ کرنل سائمن کے باغ سے نکل کر ہم جھیل مدک کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈونلڈ پر آدم خور کی دہشت سوار ہے۔ وہ بار بار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ خود میرے اوپر بھی خوف کا ہلکا سا اثر تھا۔ برسوں جنگلی فضا میں رہ کر مجھ میں اتنا تو شعور آ گیا تھا کہ میں خطرے کی بو پہلے سے ہی محسوس کر لیتا تھا، لیکن ڈونلڈ کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا۔ بڈھے کرنل نے آدم خور کا جو حلیہ بیان کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں ایک تصویر بن گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی میرا دشمن میرے سامنے آئے گا میں اسے فوراً پہچان لوں گا۔ اب ہم دونوں چپ چاپ آہٹ پیدا کیے بغیر جھیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تنگ راستے کے دونوں جانب جنگل گھنا اور گنجان تھا۔ درخت نہایت اونچے اور ٹہنیوں اور شاخوں سے بھرے پڑے تھے۔ بندروں کی چڑچڑانے کی آواز کے سوا جنگل پر ایک ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم آگے جا کر گھپ اندھیرے کے سمندر میں ڈوب گئے۔ درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ہم انہیں ہٹاتے اور گزرتے جاتے۔ اسی طرح کرتے ہم جھیل کے قریب ہی پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ہم ایک نئے راستے پر آ گئے ہیں اور بالکل نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ نہر کسی زمانے میں جھیل مدک سے ہی نکالی گئی تھی۔ آگے چل کر نہر ایک طرف مڑی تو پانی گرنے کی ہلکی سی آواز کانوں میں آنے لگی۔ ہم آدم خور کے خاص علاقے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ڈونلڈ کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ ٹارچ روشن کر دی۔ کچھ فاصلے پر جھیل مدک کا بند نظر آیا، جو تقریباً 25 فٹ اونچا تھا۔ بند تک پہنچنے کے لیے ہمیں نہایت مشکل اور گنجان ترین حصے سے گزرنا پڑا، جہاں ہر لمحے کسی حادثے کا خطرہ تھا۔ ایک جگہ پر جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کسی مہلک جانور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ڈونلڈ کو رکنے کی ہدایت کی اور دونوں ٹارچیں روشن کر دیں۔ کیا دیکھا کہ ایک سیاہ ناگ 5 فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھا ہے۔ روشنی ہوتے ہی پھنکارا اور سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ناگ کو دیکھتے ہی ڈونلڈ کی ہلکی سی چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکوں وہ ناگ پر فائر کر چکا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک صورتحال میں صحیح نشانہ تو لینا مشکل تھا۔ سانپ ایک دم سے گھاس میں سرسراتا ہوا غائب ہو گیا، لیکن فائر کے دھماکے سے جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی۔ کوے، چیلیں اور ہزارہا چمگادڑیں ہوا میں چکر کاٹنے لگیں۔ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے کافی دیر تک فضا میں آواز پیدا ہوتی رہی۔ میں نے ڈونلڈ کو سمجھایا کہ تمہیں اس طریقے سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ دراصل سانپ اس کی نفسیاتی کمزوری تھی۔ وہ ریچھ اور چیتے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا سانپ سے ڈرتا ہے۔ کچھ دیر بعد چاند کی روشنی آہستہ آہستہ جنگل کو روشن کرنے لگی، لیکن درخت اتنے گھنے تھے کہ ایک دوسرے سے ساتھ جڑے تھے اور چاند کی کرنیں مشکل سے ہی نیچے پہنچ رہی تھیں۔ اب ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 25 فٹ کی اونچائی جتنی آسان معلوم ہو رہی تھی اتنی ہی مشکل بن گئی۔ دراصل ہم دونوں ہی بری طرح تھک چکے تھے۔ اوپر پہنچ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جھیل مدک کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ جس جگہ ہم بیٹھے تھے وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ دور جھیل اچانک دائیں ہاتھ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔
کرنل سائمن نے بتایا تھا کہ آدم خور جھیل کے پاس ہی ایک کھائی میں رہتا ہے۔ میں اسی کھائی کا معائنہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم جھیل کو پار کر کے دوسری طرف جائیں۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ آرام کرنے اور گرم گرم چائے پینے کے بعد ہم جھیل میں اتر گئے۔ ہم نے گھٹنوں تک اونچے شکاری فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ جھیل کے درمیان پہنچے تو اندازہ ہوا کہ یہاں پانی گہرا ہے۔ آگے بڑھے تو پانی کمر تک آ گیا۔ دوسرے کنارے پر آئے تو ہمارے کپڑے اچھی طرح تر ہو چکے تھے۔ اب مسئلہ گیلے کپڑے اتار کر سکھانے کا تھا۔ چنانچہ ہم نے سوکھی شاخیں جمع کر کے آگ جلائی اور دیر تک کپڑے سکھاتے رہے۔ اسی دوران ڈونلڈ تو وہیں پڑ کر سو گیا اور میں بیٹھا پائپ پیتا رہا۔ نامعلوم کس وقت مجھ پر بھی غنودگی طاری ہو گئی اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، میری آنکھ اس وقت کھلی جب کسی آدم خور کے گرجنے اور آدمی کے چلانے کی آوازیں مجھے سنائی دیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آگ میں سرخ کی ہوئی سلاخ سینے میں بھونک دی ہو۔ کیونکہ آنکھ کھلتے ہی ادھر ادھر دیکھا تو ڈونلڈ نظر نہ آیا۔ میں سمجھا کہ آدم خور اسے اٹھا کر لے گیا۔ کچھ لمحے کے بعد اس بھیانک خیال کے زیر اثر میری جسمانی اور ذہنی قوت ختم ہو گئی۔ اس صدمے سے میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا، مگر قریب ہی سے ڈونلڈ کی آواز آ گئی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے لگا کھڑا تھا۔ ڈونلڈ، ڈونلڈ! میں چیخا، اس کی طرف لپکا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، میں تو سمجھا تھا کہ آدم خور تمہیں لے گیا۔ ابھی ابھی میں نے کسی آدمی کے چیخنے اور شیر کے گرجنے کی آواز سنی ہے۔ اسی آواز سے تو میں جاگا تھا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یقیناً کوئی بد نصیب آدمی شیر کے خونی جبڑوں کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ رات کے اس سناٹے میں کون بے وقوف ہے جو آدم خور کا لقمہ بننے کے لیے ادھر آ نکلا۔ بہرحال یہ وقت سوچنے اور غور کرنے کے بجائے عمل کرنے کا تھا۔ ہم دونوں اپنی رائفلیں سنبھال کر اس طرف گئے۔ آدم خور کی پھرتی اور چالاکی کے مقابلے میں ہماری یہ بھاگ دوڑ وقت ضائع کرنے کے برابر تھی، کیونکہ وہ اتنی دیر میں اپنے شکار کو لے کر کہیں سے کہیں نکل گیا ہوگا۔ جھیل کا یہ کنارہ بدبودار دلدلی حصوں اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ جا بجا گہرے گڑھے اور چھوٹی بڑی کھائیاں راہ روکے ہوئے تھیں، لیکن ہم نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اسی طرف بڑھتے گئے جدھر سے آواز آئی تھی۔ یہاں آم کے درختوں کے قریب ہم نے شیر کے پنجوں کے نشان اور خون کے قطرے دیکھے۔ یہاں اتنا اندھیرا تھا کہ اس میں داخل ہونے کا حوصلہ نہ تھا۔ شیر اپنے شکار کو اس جھنڈ کے اندر لے گیا تھا اور ممکن ہے اب بھی کسی جھاڑی یا گھاس کے اندر بیٹھا اپنا پیٹ بھر رہا ہو۔ ہم دیر تک بغیر کوئی حرکت کیے کھڑے رہے اور آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ سمجھ میں نہ آیا یہ شخص کون تھا جسے شیر پکڑ کر لے گیا۔ شاید وہ ان آوارہ اور بدمعاش آدمیوں میں سے ہو جو پولیس کے خوف سے جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس شخص کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی یہیں ہوں گے۔ میں نے ڈونلڈ کو ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور میں آم کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ درختوں کے عین درمیان میں کافی کھلی جگہ تھی، جہاں پر کافی گھاس اگی ہوئی تھی، اس لیے شیر کے پنجوں کے نشان اور خون کے دھبے نظر آنا مشکل تھے۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اتنا تو یقین تھا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر انہی درختوں میں داخل ہوا، مگر کیا کدھر، یہی سوال بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کوشش اور تلاش کے بعد ہم نے اس بد نصیب کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس درختوں کے جھنڈ سے کوئی 2 فرلانگ دور نکلنے کے بعد خون کے دھبے اور شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اس پگڈنڈی پر پایا جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ لاش ایک 10 فٹ اونچی خاردار جھاڑی کے قریب پڑی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ کوئی انگریز نوجوان ہے۔ اس کی خاکی وردی تار تار ہو چکی تھی اور پورے جسم پر شیر کے پنجوں کے نشان اور دانتوں کے نشان واضح تھے۔ گردن اور سینے پر گہرے زخم تھے جن سے تازہ خون باہر نکل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم خور کسی وجہ سے پیٹ نہیں بھر سکا اور لاش یہیں چھوڑ گیا۔ ممکن ہے کہ وہ نزدیک ہی کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے ڈونلڈ کو ایک درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور چند منٹ
ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خود بھی درخت پر چڑھ گیا۔ اب لاش عین ہمارے سامنے کوئی 20-30 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس وقت ایک ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہمارا حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ لاش دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بدنصیب انگریز نوجوان کون تھا۔ کرنل سائمن کا بیٹا، جو بنگلور سے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے یہاں آیا تھا۔ اور جب کرنل کو پتہ چلے گا کہ ولیم سائمن آدم خور کے ہتھے چڑھ گیا تو نامعلوم اس کا کیا حال ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ آدھی رات کو اس سنسان اور خطرناک جنگل میں وہ آدم خور کا شکار کیوں کر بنا؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ولیم سائمن کسی حادثے کی وجہ سے اپنے باپ کے باغ تک نہیں پہنچ سکا اور راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا اور آدم خور کا شکار بن گیا۔ اس کڑیل جوان کی حسرت ناک موت کا صدمہ میرے دماغ پر ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور آنسوؤں کے ساتھ رو پڑا۔ ڈونلڈ کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ آدم خور پیٹ بھرے بغیر ہی لاش چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے یقیناً وہ ادھر ضرور آئے گا۔ وہ ادھر ادھر ہی پھر رہا ہوگا، شاید اس انتظار میں ہو کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ جائیں اور وہ لاش پر آئے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا۔ اگرچہ میں نے کئی مرتبہ اس کے چلنے پھرنے کی آہٹ بھی سنی، تاہم وہ نظر نہ آیا۔ ایک دو بار وہ غصے سے غررایا بھی تھا۔ صبح کے 4 بجے جبکہ مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کر رہے تھے، آدم خور نے جھاڑیوں میں سے سر نکال کر باہر جائزہ لیا۔ اب میں نے دیکھا اس کا چہرہ عام شیروں کی نسبت خاصا چوڑا ہے اور جبڑے کا ایک بڑا دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ آدم خور نے گردن اٹھا کر اس درخت کی طرف نظر ڈالی جس پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ رات بھر کا جاگا ہوا ڈونلڈ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اس کو پیر کی حرکت سے جگایا، آنکھ کے اشارے سے آدم خور کی طرف متوجہ کیا۔ آپ یقین کیجئے میری اس چھوٹی سی حرکت کا بھی آدم خور کو فوراً پتہ چل گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ سورج کی چمکیلی دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی تو ہم دونوں درخت سے نیچے اترے۔ کسی اور کی لاش ہوتی تو میں اسے یہیں پڑا رہنے دیتا، کیونکہ آدم خور کو گھیرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ لیکن ولیم سائمن کی لاش آدم خور کے حوالے کر دینا مجھے گوارا نہ تھا، چنانچہ ہم نے اسے اپنے فالتو کپڑوں میں لپیٹا اور اٹھا کر لے چلے۔ اب ہم اس پگڈنڈی پر چل رہے تھے جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ دن کی روشنی میں یہ سرسبز و شاداب علاقہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن افسوس یہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹا ہی سناٹا۔ راستے میں جنگلی خرگوش اور گیدڑوں کے سوا کوئی بھی نہ ملا۔ ان چھوٹے جانوروں نے بھی حیرت سے یوں دیکھا جیسے زبان سے کہہ رہے ہوں، تمہیں اس طرف آنے کی جرت کیسے ہوئی بے وقوفو، جانتے نہیں یہاں ادھر ایک آدم خور رہتا ہے۔ ابھی ہم لاش اٹھا کر آدھا میل ہی گئے تھے کہ ہمیں سڑک پر کچھ لوگ نظر آئے۔ وہ ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور مزل لوڈنگ بندوق لیے بیٹھے تھے۔ پھر انہی میں مجھے کرنل سائمن کا سکڑا ہوا سرخ چہرہ بھی نظر آیا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہم نے جلدی سے ولیم سائمن کی لاش گھاس میں رکھ دی اور آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے وہ؟ بوڑھا کرنل چلایا۔ گاڑی سے اترنے والوں نے اسے سنبھالا۔ کرنل پر دیوانگی طاری تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے ہمیں بھی نہ پہچانا۔ کوچوان الگ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں کچھ سمجھ گیا تھا۔ ولیم کی لاش دیکھ کر کرنل کو سکتہ سا ہو گیا، اور اگر میں آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ غش کھا کر زمین پر گر جاتا۔ ولیم سائمن کی لاش کو ہم گھوڑا گاڑی پر رکھ کر باغ میں لے آئے۔ اس دوران میں کرنل کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اسے بستر پر چپ چاپ لیٹے رہنے کی ہدایت کی۔ نہا دھو کر اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کوچوان کو بلایا۔ اس نے اپنا نام لالی بتایا۔ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ صاحب بہادر میرے منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ شام کو 7 بجے کی گاڑی سے وہ بیرور اسٹیشن پر اترے اور میری گاڑی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب مجھے نارنگیوں کے باغ کی طرف چلنے کا حکم دیا تو میں نے کہا، سرکار اس وقت جنگل میں نہ جاؤں گا، کیونکہ وہاں آدم خور رہتا ہے۔ اس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ شراب کے نشے میں تھے۔
جناب میرے انکار پر مجھے بیت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے گوجوان بھی اس کے گواہ ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے۔ لالی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ میرے پیر چھوتے ہوئے بولا، جناب آپ پولیس کو خبر نہ دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے جیل ہو گئی تو وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ لالی کے بیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، چنانچہ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں اس میں قصور مرنے والے کا ہے، شراب ہی نے اس کی جان لی۔ اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا؟ باغ تک پہنچے مجھے ایک لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا کیونکہ وہ راستہ محفوظ تھا، لیکن ولیم صاحب نے مجھے کہا کہ وہ بند والے راستے سے ہی جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ راستہ نزدیک ہے۔ یہ سن کر میں ایک بار پھر انہیں منانے لگا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ میری اس بات پر ولیم صاحب نے پستول نکال لیا اور غصے سے کہنے لگے، ہم اس شیر کو مار ڈالے گا اور اگر تم نہیں چلتے تو ہم تم کو بھی شوٹ کر ڈالے گا۔ گاڑی جب بند کے نزدیک پہنچی تو چاند نکل رہا تھا۔ آگے راستہ تنگ اور خطرناک تھا، اس لیے گھوڑے کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ بند کے اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک ولیم صاحب نے مجھے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور کہنے لگے کہ وہ چاندنی رات میں جھیل کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ولیم صاحب کو دبوچ لیا۔ میں نے ولیم صاحب کی چیخیں سنی لیکن انہیں کیسے بچاتا۔ شیر کی آواز سن کر میرا گھوڑا بھٹک گیا اور سرپٹ دوڑنے لگا، واپس بیرور اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے دوسرے کوچوانوں کو ساری صورتحال کا بتایا۔ ہم نے طے کیا کہ اب ہم صبح ہوتے ہی کرنل کو خبر دیں گے۔ جوان بیٹے کی موت نے کرنل سائمن کا دماغ الٹا دیا تھا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا تھا اور بار بار وہ کبھی کسی تصویر سے باتیں کرنے لگتا، کبھی غصے میں بولنے لگتا، کبھی وہ رائفل اٹھا کر گولی چلانے لگتا۔ یہ صورتحال واقعی نازک اور خطرناک ہے۔ بے چارے کا دماغ الٹ گیا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کرنل سائمن اندر سے نکلا اور ہمیں وہاں پا کر اس کے چہرے کے آثار بدل گئے۔ وہ ہمیں ہی قاتل کہنا شروع ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو چاہیے کہ آپ چند روز کے لیے ہسپتال چلے جائیں کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کرنل سائمن کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تو اس کے مکان اور باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ دوسری طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر کرنل کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو وہ آدم خور ان کا بھی شکار کر لے گا۔ آخر ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میں نے ضلع کھادر کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھنے کا ارادہ کیا اور اس میں ولیم سائمن کی تمام صورتحال کو لکھا اور اس کے بعد ڈونلڈ کو بیل گاڑی لانے کے لیے بھیج دیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ڈونلڈ واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بیل گاڑی کے بجائے ایک لمبے تڑنگے ادھیڑ عمر آدمی کو پکڑ لایا تھا جس کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس شخص کا اوپر سے نیچے جائزہ لیا۔ چال ڈھال سے وہ فوجی سپاہی نظر آتا تھا اور میرا اندازہ صحیح نکلا۔ تم اس علاقے کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے؟ میں نے کہا۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں جناب۔ میں نے مشہور شکاری جم کوربٹ کے ساتھ بھی کماؤں کے جنگلوں میں سفر کیا ہے جناب، وہ مجھ پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے ایک بار ان کی جان بھی بچائی تھی۔ اس نے اپنے کردے کی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ جم کوربٹ نے واقعی اس شخص کی تعریف کی تھی اور اس سے اس کا بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا تھا۔ تم بیرور کیسے اور کیوں آئے؟ جناب میرے یہاں آنے کی اصل وجہ تو آپ ہی ہیں، کیونکہ مدت سے آپ کا نام سن رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہوئی۔ اب تم یہ کرنا کہ صبح اٹھتے ہی بیرور اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کی طرف نکل جانا اور 3 خچر یا سستے گھوڑے خرید لانا۔ حالات ایسے ہی ہیں کہ کوئی گاڑی بان ہمارے ساتھ جنگل میں سفر کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے پہلے کہ آدم خور ان تمام بستیوں کو ویران کر دے، اس کا خاتمہ کر دینا ضروری ہے۔ میں نے کھادر کے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ دیا ہے، وہ کرنل سائمن کو ہسپتال پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔